سبیل کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے جہنم کی طرف دھکیل دیں گے. دلیل نمبر 1. اور دلیل دوسری یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کی بات کا حجت ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد، کیونکہ سب سے پہلے قرآن حجت ہے، قرآن سے دلیل ہوگی، اس کے بعد سنت سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر اجماع سے، صحابہ سے، پھر اس کے بعد قیاس وغیرہ سے، الگ ترتیب اسی طرح ہے. تو صحابہ کی بات حجت ہے ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی بات بھی ہم حجت مانتے ہیں، اور یہ تقلید کے قسم سے نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ بعد میں آنے والے اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی قول پر چلنا اس صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ ملے تو یہ عین ایمان ہے، عین اسلام ہے، اور ہمارے قرآن کی جو ہے یہی ہمارے لیے وصیت ہے. اس لیے صحابی کا قول اور صحابی کی بات بھی حجت ہے. اور اس کے علاوہ پھر سورہ فاتحہ سے ہمیں دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ ہم کو دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ اپنے انعام کیا ہے. معلوم ہوا جو لوگ انعام یافتہ ہیں ان کا راستہ ہمارے لیے حجت ہے. انعام یافتہ لوگ ان کا راستہ ہمارے لیے حجت ہے جب تک ان کا کوئی راستہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے. اگر قرآن و سنت کی دلیل سے ٹکرائے پھر حجت نہیں ہے، لیکن جب تک قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا تو حجت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں مانگتے ہی یہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں مومنین کے راستے پہ چلا، انعمت علیہم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین کے علاوہ. تو یہ سب دلیلیں کس بات کی ہیں کہ صحابہ کا قول بھی حجت ہے، اجماع بھی حجت ہے، اور اس نے خود بھی اس بات کی وضاحت کی ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا ہے کہ اے من التقلید، کیونکہ تقلید میں سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ تمام کے دونوں چیزیں حجت شرعیہ ہیں. وَقَذَا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى هَذَا عَمَلُ الْعَامِ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَعَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعَدُولِ. عامی آدمی اگر ایک عالم کے فتوے پر عمل کرتا ہے، جس طرح اہل حدیث کو کہا جاتا ہے کہ تم تقلید کرتے ہو، یہ کہتے ہیں نا ہم کو، کہتا ہے نہیں ہے تقلید کے قسم سے ایک عامی آدمی کا مفتی کے قول پر عمل کرنا اور قاضی کا شہادت کی بنیاد پر فیصلہ دینا، شاہدوں کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ دینا، یہ بھی تقلید کے قسم سے نہیں. اس وجہ سے کہ ہمیں اسی چیز کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر وہ، یعنی اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو اور اس پر عمل کرو. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو عامی آدمی مفتی سے پوچھ کر عمل کرتا ہے وہ بھی مقلد نہیں ہوگا اس کا، اور اس عمل کو تقلید نہیں کہیں گے. اور صحابی کی بات کو اگر مان لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یعنی مسئلہ نہیں موجود ہے تو یہ بھی یعنی تقلید میں سے نہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اس بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ویسے ہی حجت ہے، قرآن تو ویسے ہی حجت ہے. لہذا یہ سب چیزیں تقلید سے نکل گئی. اب مقلد کون ہوگا؟ مقلد وہ ہوگا کہ مقلد وہ ہوگا جو ایسے آدمی کی بات کو مان لے جس کی بات نہ قرآن سے ملتی ہو، نہ حدیث سے ملتی ہو، نہ اجماع امت سے ہو، نہ جس کا تعلق قیاس سے ہو. اب یہ لوگ اس اعتبار سے کیا امام حنیفہ کے مقلد رہیں گے، یا مانے کہ امام حنیفہ کے جتنے مسائل ہیں نہ قرآن سے ہیں، نہ حدیث سے ہیں، نہ اجماع امت سے ہیں، نہ قیاس صحیح سے ہیں. امام حنیفہ کے جتنے مسائل ہیں سب اپنے رائے اور عقل سے ہیں. پھر مانو ان کی بات، اور پھر ان کی بات مانو گے سیدھا راستہ جہنم کا ہے. اس لیے تو تقلید کو جو حرام کہا گیا ہے، تقلید کو جو حرام کہا گیا ہے، اس تقلید کو حرام کہا گیا ہے کہ جو بلا دلیل ہو. اسی وجہ سے انہوں نے یہاں ایک دوسرا نقطہ بھی اٹھایا ہے. وہ دوسرا میں عام لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہم کو کہتے ہیں کہ یعنی عام آدمی کا اہل حدیث عامی آدمی کا اپنے عالم کے قول پر عمل کرنا، اور کبھی اسے دلیل بھی نہیں پوچھتا، اور دلیل پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی عامی آدمی کو. مثلا عامی آدمی کا اپنے عالم سے اگر دلیل بھی پوچھے گا، وہ قرآن سے دلیل بتا دے گا تو اس کو کیا معلوم ہے ترجمہ صحیح بھی کیا ہے یا نہیں. یہ اس نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں، پھر جو حدیث پیش کیا ہے وہ صحیح سند سے ہے یا نہیں، یا کسی کتاب میں ہے بھی یا نہیں. تو عامی آدمی کو ان باتوں میں کیا ہے؟ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ حنفیوں نے اس آیت کو تقلید میں پیش کیا ہوا ہے. معلوم ہے آپ کو، اپنی ان کتابوں کے اندر تقلید کے لیے اس آیت کو پیش کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تقلید کے لیے نہیں ہے، یہ اتباع ہے. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے
کہ ایک عامی آدمی اگر کسی مفتی اور فقیہ کے قول پر اور مجتہد کے قول پر عمل کرتا ہے تو یہ تقلید کے قسم سے نہیں، اتباع کے قسم سے ہے، اس کا نام تقلید ہے نہیں۔ اچھا، یہ تو ہے اس کی ایک تحقیقی جواب، لیکن بعض علماء نے اس کو تقلید بھی کہا ہے، اگرچہ اس کا وہ لغوی معنی میں کہا ہے، لغوی معنی میں کہا ہے، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے تقلید کا وہ یہی ہے جو اس نے معنی کیا ہے یہاں۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی عالم کی، مفتی کی بات پر عمل کرتا ہے جو قرآن و سنت سے بتاتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، اہل تقلید سے نہیں، اہل ذکر سے پوچھو، اور اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و سنت پر فتویٰ دینے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، لہٰذا یہ مقلد تو نکل ہی گئے، ان سے تو پوچھنا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اب ایک ہے تقلید، ایک ہے تقلد۔ اب ہمارے علماء جو بعض اوقات یہ سرسری طور پر تقلید کا غلط معنی کر دیتے ہیں کہ تم نے اپنے اماموں کا گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، لکھتے ہیں نا ہمارے علماء اکثر، یہ غلط ہے، تقلید کا یہ معنی نہیں۔ تقلید قلد یقلدو، قلد یقلدو تقلیدا متعدی ہے، صیغہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی اپنے گلے میں پٹا ڈالنا نہیں، دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے، یہ فرق ہے۔ تو ایک ہے تقلد یا تقلد تقلدا، باب تفاعل، تقلد کا معنی ہے قلادہ، تقلد کا معنی ہے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا، قلد بغیر تا کے، قلد کا معنی دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنا۔ تو اس نے کتاب والے نے یہی یہاں نقطہ اٹھایا ہے کہ جو آدمی دوسرے عالم کی بات پر عمل کرتا ہے یہ تقلید تو نہیں ہے، تو اس کو پھر تقلید کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقلید اس لیے عامی آدمی جو عمل کرتا ہے، عامی آدمی جو عمل کرتا ہے ایک فقیہ کے قول اور مجتہد کے قول پر، گویا کہ وہ اس کی مسئولیت، کیونکہ عامی آدمی کو تو نہیں مسئلے کا حکم، تو وہ چونکہ محتاج ہے اس بات کا اور اسے حکم ہے کہ مجتہد سے اور مفتی سے پوچھ کر عمل کرے، تو جس وقت وہ پوچھ کر عمل کرے گا شروع کر دے گا، اور گویا کہ جس وقت پوچھ کر عمل کرتا ہے تو گویا اس کا خمیازہ، اس کا نتیجہ، اس کا انجام، اس کا ثواب، اس کا عقاب وغیرہ جو ہے وہ اس کے